اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق یعنی گزشتہ کل انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ ہم اہل ایمان کو، ہم مومنوں کو انبیاء کرام کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ انہی عقیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی امتی زہد و تقوی، طاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا کوئی امتی۔ جیسے ہم سبھی الحمدللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو کوئی امتی کتنوں ہی عبادت گزار ہو، قائم اللیل صائم الدہر ہو، یعنی راتوں رات عبادت کرنے والا ہو اور دن روزہ رکھنے والا ہو، وہ ان کی عبادت نبی کی عبادت جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں، اس لیے اس دھرتی پہ کئی ایک وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ امتی عمل میں انبیاء کرام سے بسا اوقات یعنی کبھی کبھی بڑھ سکتا ہے، جو غلط ہے۔ امتی کبھی بھی کسی نبی سے عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ نبی کی عبادت نبوت والی ہے اور امت کی عبادت غلامی والی ہے، تو دونوں عبادتیں یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ امت میں کوئی بھی کتنوں عبادت گزار ہو، شب زندہ دار ہو، قائم اللیل یعنی راتوں رات عبادت کرنے والا، دن روزہ رکھنے والا ہو، تب بھی ان کی عبادت نبی کی عبادت و ریاضت جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کا ہر پل عبادت میں گزرتا ہے۔ نبی سوتے ہیں تب بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یادوں میں رہا کرتے ہیں۔ پیارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ یعنی نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ سو رہے ہیں، لیکن صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا۔ پھر انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ انبیاء کرام رسولان اعظام تعداد میں کتنے ہیں، کوئی پرفیکٹ اور مستقل گنتی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء ربانیین نے، رہنمایان اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی انبیاء کرام کی گنتی اور شمار پیش کرنی ہو تو ہم اور آپ یوں پیش کرتے ہیں کہ 1,00,000 یا کم و بیش 2 لاکھ، 1,00,000 یا کم و بیش 2 لاکھ، کوئی مستقل گنتی نہیں پیش کر سکتے۔ کتنے انبیاء کرام ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں کتنوں کو نبوت عطا فرمایا، وہ صحیح معنوں میں اللہ جانتا ہے۔ اس لیے پرفیکٹ گنتی پیش کرنا امت کے لیے درست نہیں ہے۔ آئیے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کے اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ ہم آدمی جو کہے جاتے ہیں، چونکہ آدم کی اولاد ہیں اس لیے ہم آدمی کہے جاتے ہیں۔ یہ جو یا ہے آدمی میں، یا آدمی، میم یا زیر می، یہ یا نسبت کے لیے ہے کہ ہم
آدم کی اولاد ہیں، ہماری نسبت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہے۔ تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں الحمدللہ سب کے سب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی ابا ہیں، کوئی امی ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ وہ تو اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، پھر اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا، جتنی چیزیں دنیا میں ہوئی ہیں، جتنی چیزیں ہوں گی، وہ تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور کس سے مخلوق کو نفع ہوگا، کس سے کس کو نقصان ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ تو غور کیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبوت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہوگا، تمام چیزوں کا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ حق اور سچ ہے، اسی عقیدے پہ قائم رہنا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، مطلب جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا تمام چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پر تنقید کرتا ہے، اگر کوئی، چونکہ اس دھرتی پہ وہ لوگ بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خدا کے ایک ہونے کی گواہی اور اقرار بھی دیتے ہیں، اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے بھی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان سے گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ رسول کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ بتائیے، نادانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ رسول کو علم نہیں، یعنی نبی کو علم نہیں، امت کو کہاں سے علم آ گیا؟ جو عقل کا ٹوبر ہے وہی نے یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ نبی پر تنقید، نبی کے علم پر تنقید، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ ساؤنڈ کم کیجیے، تو بہت ساؤنڈ ہے۔ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اور قرآن میں سب کچھ ہے نا، کئی جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ اب سب کچھ میں کتنا ہمیں اور آپ کو پتہ ہے؟ کائنات کی تمام چیزیں، چاہے فضا میں ہوں، زمین کے اندر ہوں، تحت الثری ہوں، یا پھر عرش الہی سے اوپر ہوں، سدرۃ المنتہا سے اوپر نیچے، کوئی تمام چیزیں قرآن مقدس میں ہے۔ اور وہ قرآن کن پر نازل ہوا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قرآن کن پہ نازل ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور تمام چیزیں قرآن مقدس میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن دے نہیں دیا، بلکہ قرآن سکھایا بھی۔ سورہ رحمان کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن سکھایا، کن کو؟ بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اتارا مصطفیٰ پر تو سکھایا کن کو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا۔ اور قرآن میں سب کچھ ہے، بلا شبہ سب کچھ ہے۔ قرآن مقدس خود اس کی گواہی دے رہا ہے، کئی آیتیں ہیں قرآن مقدس کی۔ تو پھر اگر کوئی
قرآن پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ رسول کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ یہی عقیدہ، اسی کو پہچاننا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، بد عقیدگی کیا ہے اور صحیح العقیدہ کیا ہے۔ میرے بھائی، ان لوگوں سے ہمارا اختلاف زمین و جائیداد کا نہیں ہے، دکان و مکان کا نہیں ہے، روپے پیسے کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف عقیدے کا ہے۔ یہ آسان سی بات ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن سکھایا تو سب کچھ نہ سکھایا، نہ تھوڑا سکھایا۔ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ تھوڑا سکھایا تھوڑا نہیں سکھایا۔ جب اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا تو پورا سکھایا، سب کچھ سکھایا نا۔ تو پھر کسی امت کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے؟ اچھا، نبی کو علم نہیں تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ نبی کو علم نہیں ہے اس کا؟ تو یہ گستاخی ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ اس لیے انسان صرف نماز پڑھ کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو۔ نماز عمل ہے، یاد رکھیے گا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے۔ میں نے بتایا، کئی مرتبہ بتایا کہ یہ اعمال صالحہ، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ اچھے اعمال ہیں۔ یہ ان اچھے اعمال کا ثواب، اس کا اجر، اس کا اثر دارین میں، دنیا اور آخرت میں اسی کو ملے گا جو صاحب ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان سلامت اگر نہیں ہے، کوئی اچھا کام اگر کر رہا ہے تو اس کا اثر دنیا میں تو مل جائے گا، دنیا میں ملے گا۔ دیکھے گا کہ وہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ کئی حج کیا، اس نے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو دنیا میں ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں حصہ اعمال صالحہ سے صرف اسی کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، یہ عقیدہ رکھیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے انبیاء کرام آئے، لیکن تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی کون ہے؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، نہ اب تک آیا ہے، نہ صبح قیامت تک آئے گا، چونکہ تمام نبیوں کا خاتم، نبوت کا دروازہ مصطفیٰ کے آنے سے بند ہو گئے۔ رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ عقیدہ، چونکہ اس دھرتی پہ وہ بھی لوگ، ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی آ سکتا ہے، جی اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے، اگر نماز پڑھ کے بھی وہ اسلام سے خارج ہے، حج کر کے بھی اسلام سے خارج ہے، صدقہ و خیرات کر کے بھی اسلام سے خارج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا خاتم النبیین، وہ نبیوں کے خاتم ہے وہ۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر کوئی اگر بندہ ہو کر، امت ہو کر یہ کہے کہ نہیں نبی کا آنا ممکن ہے، تو بات نبی کی سچ ہوگی کہ ان کی بات سچ ہوگی؟ یقیناً نبی کی سچ بات ہوگی، یہ ان کی بات جھوٹ ہوگی، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عقیدہ درست کر رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت، رسول اللہ کی کسی فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حالت کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ آقا کریم اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، تو رسول اللہ کا ہر عمل افضل ہے، رسول اللہ کا ہر کردار افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت افضل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، رسول اللہ کا کردار بھی نقص اور عیب سے پاک ہے الحمدللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اسی پر قائم رہنا۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو یاد رکھیے پھر وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، بظاہر وہ مسلمان رہے گا لیکن اس کا نام کسی اور لسٹ میں، کسی اور فہرست میں ہوگی۔ بظاہر دیکھے گا یہ مسلمان ہے، یہ فلاں جگہ گھوم رہا ہے، لیکن اس کا انجام بالآخر جہنم ہوگا۔ اس لیے یہ جو بتائے جاتے ہیں اس پہ قائم رہے الحمدللہ۔ ایک معجزہ کہتے کسے ہیں؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائے، انکار کرنے والے عاجز ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے مردہ کو زندہ کرنا، ایک انسان انتقال کر گیا، مر چکا، روح اس کی قفس مسود سے پرواز کر چکی ہے، روح اور جسم میں جدائیگی ہو گئی ہے نا۔ اللہ نے ایک نبی کو پاور دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس مردے کو زندگی بخش سکتے ہیں، اور بخشا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض امت کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ٹھوکریں مار کر کے مردہ کو زندہ کیا ہے، جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ مستند روایت ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے ٹھوکر مار کر مردہ کو زندہ کیا ہے۔ تو وہ قادر مطلق ہے، جسے جو پاور عطا فرما دے، جس سے جو کام چاہے لے لے، وہ قادر مطلق ہے۔ اب کوئی اپنی عقل سے تلنا کرے گا، اپنی عقل سے جانچنے کی ناپاک کوشش کرے گا تو پھر وہ بھٹک جائے گا، وہ گمراہ اور بے دین ہو جائے گا۔ جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جی اس کا ثبوت آج موجود ہے الحمدللہ۔ پر یہ عادتاً ممکن ہے، کوئی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا، یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، اشارہ فرمایا تو پھر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج کو جہاں جانا تھا پھر سورج اپنی جگہ پہنچ گیا۔ تو یہ سورج، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ انبیاء کرام سے وہ کام ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ہوا، اسی کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے سے پیڑ، درخت اپنے جڑوں سمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو پتھر سمندر تیرتا ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر کے سلام عرض کیا، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پتھر عادتاً ممکن ہے، کوئی پتھر کو بلا پائے گا کیا؟ پتھر کسی کی سنتا ہے کیا؟ یار وہ تو بے جان چیز ہے نا، جب جان ہی نہیں تو سننے کی صلاحیت کہاں سے ہے؟ لیکن نبی چونکہ صاحب اختیار ہیں، اللہ کی عطا سے نبی جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ ورنہ اور پھر پتھر جو تیرتا ہوا آیا، پتھر کہیں پانی میں تیرتا ہے کہیں؟ جی پتھر تو ڈوبنے والی چیز، وہ تو وزنی چیز ہے، اس کی حیز جو ہے، ٹھہرنے کی جگہ زمین ہے، وہ تو ڈوب جائے گا وہ۔ لیکن حکم مصطفیٰ کا، چونکہ وہ مالک ہے اللہ کے عطا سے، اور مالک کا حکم مملوک کو ماننا ہے۔ مالک جس کو جس کام کا حکم دے دے، مملوک کو وہ کام کرنا ہے۔ تو جب مالک نے ایک پتھر کو اشارہ کیا کہ تم آؤ یہاں میرے پاس آ جاؤ، جی تو الحمدللہ اس مملوک نے مالک کے حکم کو اپنی سر و چشم قبول کرتے ہوئے
بیچ میں جو سمندر، بیچ میں جو دریا حائل تھا، تیرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سلام محبت و عقیدت پیش کیا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی عجیب و غریب چیز جو عادتاً ناممکن ہے، اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے واقع ہو، مومن ہے، نیک ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اگر کسی نیک بندے سے، کسی متقی و پرہیزگار سے اگر ایسی عجیب و غریب چیز واقع ہو، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت، اور کسی کافر سے ہو، کسی بد نظریہ رکھنے والوں سے ہو، اس کو بولتے ہیں استدراج۔ استدراج، چونکہ اس کو بھی، شیطان کو بھی بڑا پاور ہے نا، اور انسان کی آزمائش کے لیے نا، پاور اگر نہیں ہوگا تو آزمائش کیسے ہوگی؟ جس کو آزمائش کے لیے بنایا تو اس کو تو پاور دیا پروردگار عالم نے، لیکن نبی سے واقع ہوں تو معجزہ، ولی سے ہوں تو کرامت، اور کسی کافر اور بے دین اور ملحد سے اگر ہو تو پھر وہ استدراج کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی، ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ انبیاء کرام سے لغزش ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا ہے، چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے، پر لغزش ہوئی ہے۔ پر کہہ رہے ہیں کہ ان لغزشوں کا بھی عام محفلوں میں ذکر کرنا یہ نامناسب ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ لغزش جس کی پکڑ نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں، لغزش کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کہ کسی پیغمبر سے اگر وہ چیز ہوئی ہے تو جہاں ہے اس کا ذکر وہیں ہونا چاہیے، عام محفلوں میں، عام جگہوں میں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں رسالت سے نوازا، رسول بنایا، انہیں شریعت بھی عطا فرمائی، قانون عطا فرمایا، قانون کی کتاب بھی عطا فرمایا۔ جنہیں اللہ نے رسالت عطا فرمائی، انہیں قانون دیا، قانون کی کتاب عطا فرمائی، ٹھیک ہے، ایک سنویدھان عطا فرمایا پروردگار عالم نے۔ تو بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں اور چھوٹے کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کتنی بڑی کتابیں ہیں؟ 4 ہیں۔ الحمدللہ یاد رکھیں، یہ کام کی چیزیں ہیں نا۔ 4 ہیں، ایک ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام زبور ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام توریت ہے۔ جی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہمارے اور آپ کے نبی، کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اور باقی جو اتری ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو صحیفہ کہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر رسولوں پہ جو اتری وہ چھوٹی، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کرے، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ قرآن مقدس کے تعلق سے کئی نظریہ رکھنے والے اس دنیا میں آئے، لیکن الحمدللہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ جتنے بھی الزام تراشی کی کوشش کیا وہ سب کے سب ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، لیکن قرآن جیسے محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ توریت، زبور، انجیل
یہ جو بڑی کتابیں ہیں یا اور دوسری کتابیں، ان پیغمبروں کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی امتوں نے گھوٹالہ کیا، اس میں منمانی بڑھایا گھٹایا، ہے نا، فیصلہ کیا آپس میں مل کر کے، بڑا کا فیصلہ ہو، کوئی بڑا آدمی پھنس گیا ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے، چھوٹا اگر پھنسا ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے امیر و غریب بڑا چھوٹا کا خیال کرتے ہوئے توریت میں، زبور میں، انجیل میں ان کے عالموں نے رد و بدل کر دیا، اس کو تحریف بولتے ہیں، رد و بدل کر دیا۔ لیکن قرآن مقدس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، چونکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور یوں اعلان فرمایا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب حفاظت کرنے والا خالق کائنات ہے تو کون بگاڑ سکتا ہے؟ بگاڑنے والے تو کئی ایک آئے دنیا میں، لیکن بگاڑنے والے خود بگڑ گئے۔ لیکن قرآن جہاں محفوظ تھا، الحمدللہ جیسے محفوظ جیسے تھا قرآن، آج بھی ویسے ہی الحمدللہ قرآن محفوظ ہے اور صبح قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا۔ جب ایسی کتاب اللہ پاک نے ہدایت کے لیے ہمیں، اور ایسا پیغمبر ہمیں اللہ پاک نے ہدایت کے لیے عطا فرمایا، اس پر بھی اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہکی بہکی پھرے، اگر بے راہ روی کا شکار اگر ہو، بتاؤ افسوس ہے کہ جن کے پاس اتنا بہترین کائنات کے بہترین رہبر ہے، بہترین لیڈر ہے، بے مثال لیڈر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن مقدس بے مثال کتاب ہدایت ہے، اتنی ساری چیزیں رہنے کے باوجود اگر قوم بہک رہی ہو، قوم اگر بے راہ روی کا شکار اگر ہو، بتاؤ یہ افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن بے مثال کتاب ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جب ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم اس کا کیوں سہارا لیں گے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کا دامن تھامیں، چاہے کہ گھریلو معاملہ ہو یا پڑوسی کا معاملہ ہو یا محلے کا معاملہ ہو، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کا معاملہ ہو، ماں بیٹی کا معاملہ ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات کو حل کہاں کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو حل ملے گا کائنات میں، کسی کورٹ کچہری کسی آفس میں وہ حل نہیں مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہاں کورٹ کچہری میں انصاف نہیں ہوا کرتا ہے میرے بھائی، بسا اوقات وہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوا کرتی ہے۔ جی، اب میاں بیوی اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ ازدواجی زندگی اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اب اس رشتے کا حل کہاں ملے گا؟ کورٹ کچہری میں ملے گا اس کا حل؟ نہیں، اس کا خوبصورت حل قرآن و سنت کے دامن میں ملے گا۔ لیکن افسوس ہے اپنی قوم پر کہ تمام تر اختلافات کا حل قرآن و سنت میں جہاں آسانی سے مل جائے گا، یہاں نہ لے کر کے کہیں اور جاتے ہیں حل تلاش کرنے کے لیے، اپنی بے عزتی کرتے ہیں، ملت کی بے عزتی کرتے ہیں، دین کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ نقصان ہم اور آپ اپنے پاؤں پہ خود بخود کلہاڑی مارتے ہیں، اپنے لیے خود نقصان کرتے ہیں۔ جب اتنا بہترین دین ہمارے پاس ہے، اتنے اچھے قانون ہمارے پاس ہیں، تو ہم کیوں دوسری کی دریوزہ گیری کریں گے؟ کیوں دوسروں کے ہاں انصاف کی بھیک مانگیں گے، گوہار لگائیں گے کہ ہمارے درمیان ایسا ہو گیا؟ کیوں نہیں مل بیٹھ کر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ دین سے پوچھا جائے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے، میرے دین تو بتا اس اختلاف کو کیسے مٹایا جائے گا؟ تو آسان طریقہ ہے قرآن و سنت میں، جب بھی جو معاملہ ہو، نفس کو ماریے، نفس کو ماریے، نفس کا کہا مت سنیے۔ نفس انسان کی تباہی کا راستہ دیا کرتا ہے، نفس انسان کی بربادی چاہتا ہے۔ نفس کو مت بڑھائیے، بلکہ نفس کو کچلتے ہوئے قرآن و سنت کے حوالے سے اپنے معاملات کا حل لینے کی نیک کوشش کیجیے۔ جی، معاملہ سماج میں اس قدر الجھا ہوا ہے، آج اتنا الجھا ہوا ہے معاملہ، کوئی حد و حساب نہیں۔ افسوس ہے میرے بھائی، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم بھاگتے، جلدی بھاگو، کیا FIR درج کرو،
بھائی بھائی میں اختلاف ہے FIR، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بیوی شوہر کے خلاف FIR درج کر رہی ہے، ہائے کپال دے، بیوی شریک حیات، ایک بستر پہ رہنے والا، ایک انڈا کا ٹکڑا کر کے کھانے والی، جی اب اپنے شوہر کے خلاف، تو یہ بے عزتی ہے نا۔ شوہر تو عورت کا تاجدار ہے، شوہر ایک ذمہ دار ہے، ایک نگہبان ہے۔ اب اگر وہ عورت شوہر کے خلاف یا شوہر ہی بیوی کے خلاف اگر FIR درج کر رہا ہو، شکایت کر رہا ہو، تو شکایت کس کی کر رہا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی نہ کر رہا ہے۔ بے عزتی کس کی کروا رہا ہے؟ اپنی کروا رہا ہے۔ جی یہ سب معاملات اپنے گھر میں حل کرنا چاہیے، بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا بہکا پھر رہا ہے، اس قدر بے لگام ہو چکا ہمارا معاشرہ کہ دین سے حل نہ لے کر کے وہ صرف موچ کو کھڑی رکھنے کے لیے وہاں سے حل لیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی سوائے نقصان کے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آپ نفس کو توڑیے، معاملات کا حل دین قرآن و سنت سے لیجیے، الحمدللہ چٹکی میں حل ہو جائے گا، کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، دوڑنا بھی نہیں پڑے گا، اور الحمدللہ عزت برقرار ہی نہیں بلکہ بلندیاں مل جائیں گی الحمدللہ۔ جو قرآن و سنت سے حل لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت پر اس کا اعتماد ہے، یقین کامل ہے جو ہونا چاہیے، اور اگر قرآن و سنت سے کوئی اگر حل نہیں لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام کا مسلمان ہے، وہ آدھار کارڈ، آئی کارڈ، پین کارڈ میں صرف مسلمان ہے، اس کو قرآن و سنت پر اعتماد نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے پر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ اگر فیصلے پر اعتماد ہوتا تو وہ دوسروں کے دروازے پہ کیوں بھیک مانگتا، کیوں کٹورا لے کر کے کھڑا ہوتا وہ؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اور اپنے چینل کے حوالے سے تمام اہل ایمان مرد عورت بھائی بزرگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی عزت کا خیال کریں۔ قرآن و سنت سے بہتر حل کہیں آپ کو نہیں مل سکتا ہے، اس لیے آئیے قرآن و سنت سے اپنے معاملات کا حل حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب کو قرآن و سنت سے اپنے معاملات کا حل لینے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجائے سید المرسلین۔